چلے گئے غلہ لینے. وہاں جب پہنچے یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. واقعہ بالکل شارٹ کر رہا ہوں, ٹو دا پوائنٹ صرف بات پہ آ رہا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب پہچان لیا, تعارف ہو گیا, بڑے شرمندہ ہوئے. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. تو آپ نے فرمایا سناؤ ابا جی کا کیا حال ہے. میرے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب جب سے آپ ان سے جدا ہوئے ہیں آپ کی محبت میں آنسو بہاتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے. کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 93. کون سی آیت؟ 93. یہ یاد رکھ لیں, گھر جا کے خود بھی ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیجئے گا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا بینائی چلی گئی ہے. رب کعبہ کی قسم قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا یا اللہ میرے والد صاحب کی بینائی لوٹا دے. حقیقی شفا دینے والا تو اللہ ہی ہے نا, لیکن عمل کیا تھا؟ قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یوسف نے ہاتھ اٹھا دیا یا اللہ میرے والد کی بینائی لوٹا دے. اور یعقوب بھی تو والد ہیں, نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے, وہ خود بھی دعا کرتے تو بینائی مل جانی تھی, یوسف دعا کر دیتے تو بینائی مل جانی تھی. لیکن قرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 یہ بتا رہی ہے کہ یوسف نے نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, نہ ہی کسی اچھے حکیم یا ڈاکٹر سے علاج کروانے کا مشورہ دیا. اپنے بھائیوں سے کہا اے میرے بھائیوں اذهبوا بقمیصی ھذا, اے میرا کرتا لے جاؤ, اے میرا کرتا لے جاؤ, فالقوہ علی وجہ ابی, جا کے میرے ابا جی دے چہرے تے رکھ دینا, یاتی بصیرہ, ایس کرتے دی برکت دینا میرا رب انہاں دی بینائی نو بحال کر دے گا. تو یہ دونوں نبی ہیں, نبی کا عمل حجت ہوتا ہے. تو کیا فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, میرا اے کرتا لے جاؤ, فالقوہ علی وجہ ابی, میرے والد دے چہرے تے اے کرتا رکھ دینا, یاتی بصیرا, اللہ پاک انہاں دی بینائی اے دی برکت اور وسیلے دے نال بحال فرما دے گا. اس تو بعد پھر آیت نمبر 96 وہ دے وچ اللہ پاک نے پھر اگلا معاملہ بھی بیان فرما دیتا ہے. اگلا معاملہ بھی پھر بیان فرما دیتا ہے. فرمایا فلما ان جاءہ بشیر, جدوں خوشخبری سنان والا خوشخبری لے کے جناب یعقوب علیہ السلام کو لے پہنچ گیا, القاہ علی وجہہ, اور یوسف علیہ السلام دا او کرتا انہاں دے چہرے دے اوپر رکھ دیتا, یارتد بصیرا, اللہ پاک نے انہاں دی بینائی نو بحال فرما دیتا. کی ہویا؟ القاہ علی وجہہ یارتد بصیرا, انہاں نے کرتا جا کے پراواں نے انہاں دے چہرے تے رکھیا نا, اکھاں تے رکھیا, تو رب تعالیٰ نے انہاں دی بینائی نو بحال فرما دیتا. ہن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا کہ بھائی اللہ شارک تو زیادہ قریب ہے, اگر میرے تے تہاڈی شارک تو زیادہ قریب ہے تے اپنے نبیاں دا کتنا قریب ہوے گا. لیکن پھر بھی نبی کی دس رہے نے حقیقی حاجت روا اللہ ہی ہے, حقیقی مشکل کشا اللہ ہی ہے, حقیقی شافی الامراض اللہ ہی ہے. لیکن کرتے دا معاملہ کی ہے, کوئی منو سمجھاؤ تے صحیح نا کہ شفا دین والا اللہ ہے تے وچ کرتے دا معاملہ کی ہے. شفا تے اللہ نے دیتی ہے نا, اور وچ کرتے والی کہانی کے لیے کوئی ایک منو سمجھاؤ نا. جڑے کہندے نے اللہ سے مانگو, بس اللہ سے مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, کوئی نبی کچھ نہیں دے سکتا, کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا, کوئی کسی کا تبرک نسبت کچھ نہیں دے سکتی. میں کہتا ہوں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کتاب قرآن ہدایت ہے لیکن سب واسطے نہیں, ھدی للمتقین, یہ صرف متقیاں واسطے ہدایت ہے. ایسے قرآن نو پڑھ کے کئی گمراہ ہو جاندے جے, تے ایسے قرآن نو پڑھ کہ کہیں ہدایت یافتہ ہو جاندے جے. قرآن نو پڑھنے والا ہر بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہوتا, یہ رب تعالیٰ نے خود دس دیتا ہے. تو پھر دسو
کوئی بھی بندہ جنہیں داڑھی رکھی ہے جبا کبا دستار ٹوپی ہوئے زبان تے قرآن دیاں آیتاں ہومن تے کیا ہر بندے دیاں صرف آیتاں یا ظاہری حلیہ ویکھ کے اودی گل تے اعتماد کیتا جا سکتا ہے؟ اور کرنا جو تے کر لو پھر دو تین مثالاں تے تانوں دے دتیاں نے پھر بھی تھوڑا دل منیا تے کر لو. اب آگے آتے ہیں موضوع کے دوسرے حصے کی طرف. میں سمیٹ رہا ہوں اس دعا کا وقت قریب ہے. یہ عقیدے کی چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی. اب آتے ہیں ذرا حدیث کی طرف. قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے توسل کے حوالے سے دلائل موجود ہیں, لیکن اگر ساری چیزیں بیان کروں تو وہ بھی اتنا وقت کے دامن میں گنجائش اور وسعت نہیں ہے, اور میں آپ کا بھی جانتا ہوں مجھے تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے تقریباً. ایسی عطا فرمائے. تو احباب ذی وقار ہم اولیاء کے پاس جا کے ان کے وسیلے سے یا ان سے کہہ کے دعائیں کیوں کرواتے ہیں؟ سوال تو ہے نا. کچھ حصہ میں نے عرض کر دیا قرآن سے. اب حدیث کی طرف آ جائیں. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. کدھر گئے ہو؟ کتاب کا نام کی ہے ایک انہاں واسطے اینٹی ڈوز جڑے کہندے نے کہ دلیل بخاری مسلم چ دیو. اہل علم جانتے ہوں گے. کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری. حدیث نمبر 6502 6502. سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث پاک ہے میرے رب نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی اور کمال کر دیا بلکہ حد کر دی. پہلے وارننگ دے دی شروع میں. فرمایا حدیث قدسی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میرے ولیاں دے خلاف نعرہ تکبیر